سر اتنی زبردست تقریروں کے بعد آپ نے مجھے آخری مشعل میرے آگے آخر میں دے دی میرا خیال ہے، تو اس کا بھی ایک اعزاز ہے کہ خواتین کو ہمیشہ آخر میں ہی سب کچھ ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور ہم بھی یاد رکھیں گے. سر آپ کے بعد ایک اور خاتون بھی ہے. میرے بعد جتنی بھی ہوں گی، لیکن خواتین کو تو آپ نے آخر میں ہی رکھا نا، بات ساری یہ ہے. اور یہی بات ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ 50-51% خواتین ہیں اس ملک میں، لیکن آخر میں نام خواتین کا ہی آتا ہے 99 کے بعد. تو بہرحال پھر بھی ہمیں آپ فراموش نہیں کر سکتے. نہیں آپ کی نہیں سر، بہت شکریہ. کی لیڈرشپ نے خود اس طرح نام دیے. نہیں سر لیڈرشپ نے، آپ نے بڑے نام آگے بھی ڈال دیے. کوئی بات نہیں سر، لیڈرشپ بھی آپ کے ہی بھائی بہن ہیں، کوئی بات نہیں. اچھا سر، بات یہ ہے کہ شروع میں کس بات سے کروں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بجٹ ہے اس کی کیا تعریف اور بد تعریفی کدھر سے انسان شروع کرے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے شروع کرتی ہوں. عمران خان صاحب، وہ جن کو 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ وہ نوالا ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا، باہر نہیں آئے گا، اندر نہیں جائے گا. آپ لوگوں نے جو ظلم کیا اس شریف النفس لیڈر کے ساتھ، وہ ظلم اب واپس آپ کے پاس آ رہا ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جیل میں رکھیں، علاج کریں نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے پہلے ان کو کوئی آسانی دے دی ہوتی تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. دنیا میں تو بڑی پذیرائی ہے پاکستان کی الحمدللہ، بڑا اچھا ڈپلومیٹک کو کیا ہم نے، امریکہ اور ایران کی دوستی کرا دی یا سیز فائر کرا دیا. لیکن ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کریں گے آپ؟ اور دیکھیں، ہمیں تو آپ نے ہرا دیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا، لیکن اس کا کیا کریں جس کو اللہ ہرا دے؟ آپ کی کوئی کوشش نہیں پوری ہو رہی، اکانومی آپ سے چل نہیں رہی. کیوں نہیں چلتی یہ اکانومی؟ اتنے آپ قرض لیتے ہیں، 1200 ارب کا آپ نے قرضہ لیا IMF سے، آج آ کے 300 ارب آپ نے دیا ڈیفینس کو، تو باقی 900 ارب کدھر گئے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ گورکھ دھندا جو یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ کس کو، ہمیں تو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کہاں جاتے ہیں یہ پیسے، لیکن مسائل بہت ہیں. سو بہرحال اس دفعہ کا جو بجٹ ہے اس کے بارے میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بجٹ جو ہے، ڈالر ہے یا روپے؟ سر کیا 1200 ارب ڈالر قرضہ دیا یا روپے؟ سر مجھے اتنی نہ ڈالروں روپوں کا اتنی گنتی نہیں ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کو پیسوں کا پتہ ہے. ہم تو سادے سے لوگ ہیں، اپنی کماتے ہیں، جو کماتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑی بانٹ دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی فرق بجٹ کے فگرز تھے نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں سر، یہ جو لون لیتے ہیں، اچھا لون لیتے ہیں جو. اچھا سر، ڈالر ہی ہوں گے نا؟ اچھا چلیں اس بات کو چھوڑ دیں. اب یہ بتا دیں کہ اس بجٹ میں آپ نے، میرا اڑا لیں مذاق، ہم ویسے ہی عاجز ہیں، ویسے ہی زمین کے قریب ہیں. وہ انڈیا میں کاکروچ پارٹی بن گئی، ہم تو کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہیں. اور وہ کیڑے مکوڑوں سے جو بدتر آپ نے ہمارا حشر کیا ہے پاکستان میں. آپ کے اس دفعہ کا سارا بجٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، وہ عمرہ، اب آپ نے مجھے غصہ دلا دیا ہے، وہ عمرہ جو اس حکومت کے ارد گرد پھرتے ہیں، خواہ وہ کسی سیکشن سے تعلق رکھتے ہوں. مجھے بتائیے کس بیسس پہ ایک غریب ملک جس کے امیر حکمران، اور حکمران صرف وہ نہیں ہے جو کیبنٹ میں ہیں، لوگ سب بڑے اچھے ہیں، صرف رویوں کی پرابلمز ہیں. مجھے یہ بتائیے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آپ نے 7E ختم کر دیا. میں نے خود دیا ہے پچھلے سال 7E. کیوں ختم کیا؟ یہ وہ پراپرٹی پہ ہوتا ہے، جب آپ پراپرٹی بیچتے ہیں تو بیچنے والے کو گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے. کیوں آپ نے ختم کیا یہ تو صرف اچھے امیر لوگ کرتے ہیں جن کی پراپرٹیز ہوتی ہیں بیچتے ہیں، غریب آدمی کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو کیوں امیر آدمی کے لیے آپ نے آسانی کی؟ پراپرٹی ٹیکسز، ٹرانزیکشن کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ سب آپ نے ختم کر دیے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ مافیا آپ کے لیے بہت مقدم ہے. آپ نے سپر ٹیکس 10 سے 8% کر دیا. سپر ٹیکس ہم تو نہیں دیتے، سپر ٹیکس تو بڑی کارپوریشنز والے لوگ دیتے ہیں، بڑی کمپنیاں دیتی ہیں. کریڈٹ کارڈ جب باہر ملک جاتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ میں باقی ٹیکسز کے علاوہ 5% ٹیکس لگا کرتا تھا، ماشاءاللہ وہ آپ نے 0.5% کر دیا. اب کریڈٹ کارڈ پہ کون سا پاکستان کا غریب آدمی باہر جا کے خرید و فروخت کرتا ہے؟ آپ کے بڑے بڑے عمرہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب مفت ٹکٹوں پہ جاتے ہیں، 11 ارب کے جہازوں میں جاتے ہیں، اکثر سننا پڑے گا، تو وہاں جا کے جب کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ 5% ہم کیوں حکومت کو دیں جس کے ہم مزے لوٹ رہے ہیں. آگے سن لیں. پھر آپ نے کیپٹل ویلیو ٹیکس، جو باہر کا جو لوگوں کی جائیدادیں ہیں اس پہ آپ نے کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کر دیا. اب وہ پاکستان کے غریب عوام کی تو باہر نہیں ہے پراپرٹیز، صرف آپ کے امیر لوگوں کی ہیں، وہی لوگ جن کے IPPs ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں یہ آپ کا سارا بتا دوں. اچھا ہاں، پھر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آپ نے کم کر دی. کس پہ؟ بزنس کلاس ٹکٹس پہ، انٹرنیشنل ٹریول پہ. ارے بھائی کون سا پاکستانی جاتا ہے بزنس کلاس ٹرپ ٹکٹ لے کے باہر ملک سے؟ کون جاتا ہے؟ امیر لوگ جاتے ہیں، اشرافیہ جاتی ہیں.
ان کے لیے کتنی پیار سے آپ نے سب کام آسان کر دیے, کیونکہ وہ تو پھر لاڈلے ہیں نا جی, براؤن صاحب ہیں اس ملک کے حکمران, جو غلام در غلام ہیں ہم. اور غریب کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سن لیں, سب سے پہلے تو پاپولیشن بومب جو ہے اس ملک میں, جو اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتا. آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے اس وقت 3.5 ہے, گروتھ ریٹ آپ کا 2.5 ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ کا کانٹراسیپٹیوز کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی معاف تھی, آپ نے کہا نہیں یہ واپس لگاؤ, اور بچے پیدا کرو, لوگوں کے لیے اور مشکل ڈالو, کیونکہ وہ تو غریب ہے نا, کیڑے مکوڑے ہیں, ان کا تو کوئی حق نہیں ہے اس ملک میں. پھر آپ نے اور کیا کیا؟ آپ نے, میں ایک بجلی کا بل لائی ہوں اپنی لاج کا جناب, یہ بل ہے, ٹھیک ہے.